بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی روشنی جب پھیلنے لگی تو ایک اہم عبادت نے مسلمانوں کے دلوں کو منظم کیا، فرض نماز۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس نے دلوں کو ایک نیا جوش دیا اور امت کو ایک بنیاد پر جمع کیا۔ لیکن یہ فرض نماز کب اور کیسے شروع ہوئی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے چند اصحاب تھے جنہوں نے پہلا ایمان لایا اور نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ یہ قصے نہ صرف ایمان کی مضبوطی کی داستانیں ہیں بلکہ اس اسلام کی ابتدا ہیں جو پوری دنیا کو روشن کرنے والی تھی۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس سفر پر جہاں سے فرض کی نماز کی پہلی اذان بجی اور وہ مخلص اصحاب جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ اگر آپ اس ایمان بھری داستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز شام 6 بجے پاکستان، 8 بجے سعودی عرب اور 6:30 بجے بھارت کی نئی قسط بر وقت ملے۔ فرض نماز کی ابتدا۔ جب نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور سلام پر ختم کی۔ ابن اسحاق نے کہا مجھ سے صالح بن کیسان نے کہا انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہل نماز فرض ہوئی تو ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضر میں انہیں پورا کر کے 4 مقرر کر دی اور سفر میں ان کی ابتدائے فرضیت یعنی 2 رکعتیں برقرار رکھی۔ ابن اسحاق نے کہا مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ جب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی تو جبرائیل آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بلند حصے میں تھے، پھر وادی کے ایک کنارے ایڑی سے ٹکرایا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل کا مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو جائے نماز کے لیے طہارت کیوں کر کی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جس طرح جبرائیل نے وضو کیا۔ بعد ازاں جبرائیل نے آپ کو ساتھ لے کر نماز پڑھی اور جبرائیل چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ علیہ السلام کے پاس آئے اور اسی طرح وضو کیا جس طرح جبرائیل نے سکھایا تھا تاکہ خدیجہ کو نماز کے لیے عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو لے کر نماز اس طرح پڑھی جس طرح آپ کو ساتھ لے کر جبرائیل نے پڑھی تھی۔ ابن اسحاق نے کہا مجھ سے عتبہ بن مسلم بن تمیم کے غلام نے اس سے نافع بن مطعم نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض کی گئی تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ساتھ لے کر نماز ظہر پڑھی۔ جب آفتاب سمت الراس سے مائل ہو چکا تھا پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز عصر پڑھی۔ جب آپ کا سایہ طول میں آپ کی مثل تھا پھر آپ کو ساتھ لے کر مغرب پڑھی۔ جب سورج ڈوب گیا پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز عشاء پڑھی۔ جب شفق نہ رہی پھر آپ کو ساتھ لے کر صبح کی نماز پڑھی۔ جب فجر طلوع ہوئی تو وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے اور ساتھ لے کر دوسرے روز نماز ظہر پڑھی۔ جب آپ کا سایہ طول میں آپ کے مثل تھا پھر ساتھ لے کر نماز عصر پڑھی۔ جب آپ کا سایہ آپ کے طول کا دگنا تھا پھر ساتھ لے کر نماز مغرب پڑھی۔ جب سورج ڈوب چکا اور گزشتہ کل ہی کا وقت تھا بعد ازاں ساتھ لے کر عشاء کی نماز اس وقت پڑھی۔ ابن اسحاق نے کہا پہلا مرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور اس چیز کی تصدیق کی جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ آپ پر اللہ کی رضامندی اور سلام ہو۔ آپ کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ علی ابن ابی طالب پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے
ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ اسلام سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے۔ ابن اسحاق نے کہا علی ابن ابی طالب پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ جب قریش پر قحط کی آفت آئی اور ابو طالب علیہ السلام بہت بچوں والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے، جو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال تھے، فرمایا اے عباس، آپ کا بھائی ابو طالب بہت بال بچوں والا ہے، اور اس قحط کی وجہ سے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس میرے ساتھ چلو کہ اس کا بوجھ کچھ ہلکا کریں۔ اس کے بچوں میں سے ایک کو میں لیتا ہوں اور ایک کو آپ لے لیں کہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ عباس نے کہا پھر ہم دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر بچوں کا جو بار ہے اس میں سے اس وقت تک کے لیے کچھ ہلکا کر دیں کہ اس آفت سے لوگ نجات پائیں جس میں وہ مبتلا ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو اور جو چاہو کرو۔ ابن حشام نے کہا عقیل ہی کو طالب بھی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو لے لیا اور انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ عباس نے جعفر طیار کو لے لیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ پس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس نبوت کا پیام بھیجا تو علی علیہ السلام نے آپ کی پیروی کی اور ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور جعفر عباس ہی کے پاس رہے یہاں تک کہ اسلام اختیار کیا اور ان سے بے نیاز ہو گئے۔ ابن اسحاق نے کہا بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی جانب نکل جاتے، اور علی علیہ السلام بھی اپنے والد ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے چچاؤں اور قوم سے چھپ کر آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہیں دونوں نمازیں پڑھا کرتے، جب شام ہوتی تو لوٹ آتے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے دنوں تک چاہا یہ دونوں اسی حالت میں رہے۔ ایک روز دونوں نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب علیہ السلام نے دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے؟ فرمایا چچا جان، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے اس دین کا رسول بنا کر لوگوں کی جانب بھیجا ہے۔ چچا جان، جن جن لوگوں کی خیر خواہی میں نے کی ہے اور جنہیں سیدھی راہ کی جانب دعوت دی ہے، ان سب میں آپ زیادہ حقدار ہیں، اور اس دعوت پر مجھے قبول کرنے اور میری امداد کے بھی آپ ہی زیادہ حقدار ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے علی علیہ السلام سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یہ کون سا دین ہے جس پر تم ہو؟ انہوں نے کہا بابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہیں میں نے ان میں آپ کو سچا جانا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی اور آپ کی پیروی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام نے علی علیہ السلام سے کہا انہوں نے تمہیں بہتری ہی کی جانب دعوت دی ہے، اس پر جمے رہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن کامل تھے، اس کی مکمل تفصیل بعد کی جلدوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ زید بن حارثہ، ابن اسحاق نے اس کے بعد زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان کے اسلام اختیار کرنے کے بارے میں بتایا۔ یہ پہلے مرد تھے جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد اسلام اختیار کیا اور نماز پڑھی۔ ابن حشام نے کہا زید بن حارثہ شرجیل بن عبد العزا کے بیٹے تھے۔ حکیم بن حزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے، جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھے۔ خدیجہ بن خویلد حکیم بن حزام کی پھوپھی تھیں، وہ بھتیجے سے ملنے کے لیے گئیں اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں بھی تھیں۔
تو اس نے ان سے کہا پھوپھی جان آپ ان لڑکوں میں سے جسے چاہیں انتخاب فرما لیں، وہ آپ کا ہوگا۔ جناب خدیجہ نے زید کو چنا اور لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدیجہ علیہ السلام کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے مانگ لیا۔ خدیجہ علیہ السلام نے انہیں آپ کے حوالے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور متبنہ بنا لیا۔ یہ واقعہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ زید کے والد حارثہ بیٹا چھن جانے پر بے حد درجہ بے چین ہوئے اور بہت آہوزاری کرتے ہوئے کہا، میں نے زید پر آہوزاری کی خبر نہیں، وہ کیا ہو گیا؟ وہ زندہ ہے کہ امید کی جائے یا موت اس کے راستے میں حائل ہو گئی؟ اللہ کی قسم میں واقف نہیں، اور میں پوچھتا ہوں کہ میری نظروں سے غائب ہونے کے بعد تجھے میدان نے چرا لیا یا پہاڑ نے؟ کاش مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ کبھی تو لوٹ کر بھی آئے گا تو تیرا لوٹنا دنیا میں میری خوشی کے لیے کافی ہوتا۔ سورج اپنے نکلنے کے وقت مجھے اس کی یاد دلاتا ہے، اور جب چھپنے کو ہوتا ہے تو اسی کی یاد دلاتا ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی یاد کو ابھارتی ہیں، اور جس پر خوف کھانے اور اس کے لیے غم کرنے کا زمانہ کس قدر دراز ہو گیا، اس کی تلاش میں اونٹوں کو روئے زمین پر کوشش سے دوڑنا ہوگا، اور گردش سے اکتاؤں گا نہیں حتیٰ کہ اونٹ بیزار ہو جائیں۔ زندگی بھر دوڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ ہر شخص فنا ہونے والا ہے، اگرچہ آرزوئیں اسے دھوکے میں رکھیں۔ پھر حارثہ زید کے پاس آیا جب زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے زید سے فرمایا، تم چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید نے کہا، میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی، اسلام اختیار کیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو باپوں کے نام سے پکارو فرمایا تو انہوں نے کہا، میں زید بن حارثہ ہوں، نہ کہ زید بن محمد۔ ابن اسحاق نے کہا، اس کے بعد ابو بکر بن ابی قحافہ نے اسلام اختیار کیا۔ آپ کا نام عتیق تھا اور ابو قحافہ کا نام عثمان بن عمرو تھا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ خدا کی مخلوق میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بی بی خدیجہ علیہ السلام ہے، اور آپ کے بعد مردوں کے متعلق ایک جماعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں اور صدیق اکبر ہوں۔ صدیق ہونے کا قول میرے بعد جو کرے گا وہ جھوٹا اور بہتان باندھنے والا ہے، اور میں 7 سال کی عمر میں تھا جب میں نے سب انسانوں سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ہے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ جابر بن عبداللہ نے کہا، 2 شنبہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور منگل کے دن حضرت علی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ زید بن ارقم نے کہا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ عفیف کندی نے کہا، میں ایک تاجر آدمی تھا، اس لیے مکہ میں ایام حج میں پہنچا، پھر میں عباس کے پاس گیا اور ابھی ہم وہیں ہیں۔ عباس کے پاس بیٹھے تھے کہ ناگہاں ایک شخص نکلا اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت نکلی اور وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ پھر ایک لڑکا نکلا اور کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ پھر میں نے عباس سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور عن قریب کسریٰ اور قیصر کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور یہ عورت ان کی بیوی خدیجہ ہیں جو ان پر ایمان لائی ہیں، اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب ہے جو ایمان لایا ہے۔
باخدا میں روئے زمین پر ان تینوں کے سوا اور کسی کو اس دین میں نہیں دیکھتا۔ اور عفیف نے کہا کاش چوتھا میں ہوتا۔ محمد بن المنذر اور ربیہ بن ابی عبد الرحمن اور ابو حازم المدنی اور قلبی، ان سب نے کہا ہے کہ پہلے اسلام لانے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور قلبی نے کہا ہے اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 9 سال تھی اور 11 سال بھی عمر بتائی گئی ہے، اور ابن اسحاق نے کہا ہے کہ پہلے اسلام لانے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی، اور اللہ تعالیٰ کا احسان حضرت علی پر یہ تھا کہ قریش پر 61 سالی کی مصیبت آ پڑی تھی اور ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی۔ ایک دن رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا اے چچا جان، ابو طالب زیادہ اولاد والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے تاکہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا بار ہلکا کریں۔ بس دونوں ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو اپنے ارادوں سے مطلع کیا۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، پھر جو چاہے تم دونوں کرو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لے لیا اور حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام برابر حضرت کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے حضرت کی پیروی کی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ارادہ فرماتے تو آپ اور علی مکہ کی کسی گھاٹی کی طرف چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھتے اور پھر واپس آ جاتے۔ ابو طالب علیہ السلام نے ایک دفعہ ان دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو کہا بھتیجے یہ کیسا دین ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا دین ہے، اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم پیغمبر کا دین ہے۔ ابن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پر ابو طالب علیہ السلام نے علی سے بھی پوچھا یہ کیسا دین ہے جس پر تم ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا اے بزرگ باپ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور وہ نیکی اور بھلائی کے سوا کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیتے، اس لیے میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے اپنے عزیزوں